الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی اشرف الخلق وسید المرسلین نبینا ورسولنا واسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، رمضان اور رمضان میں اعتقادی پہلو کے حوالے سے ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نصوص رمضان کے تعلق سے جو نصوص کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کیجئے تو ایک پہلو کھل کر کے سامنے آتا ہے، اور دیگر بہت ساری احادیث سے، بہت ساری آیات سے، بہت ساری احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور بصراحت پتہ چلتا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ اہل اسلام کے کھلے دشمن ہیں، کھلے دشمن، واضح، اوپن، کوئی شک نہیں۔ اور اسی لیے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، بتایا ہے، اور ان سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے، مومنوں سے خطاب ہے، اہل توحید سے خطاب ہے، جو لوگ توحید کو مانتے ہیں ان سے خطاب ہے، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں ان سے خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آئے تو مکمل طور پر پوری توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ اس میں یا تو کسی بات کا حکم دیا گیا ہوگا یا تو کسی مخالفت سے تم کو روکا گیا ہوگا۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج مسلمان اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے لباس اور پوشاک میں، اپنے چال اور چلن میں، اپنی نشست اور برخاست میں، اپنے عادات اور اطوار میں، الغرض بہت ساری چیزوں میں یہودیوں کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، نصرانیوں کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اغیار کو، غیروں کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح اور بڑی صریح انداز، صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی نقالی کرے، جو شخص کسی قوم کے نقش قدم پر چلے، وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں کو، تم نصرانیوں کو، یعنی اغیار کو دوست نہ بناؤ، ان کے نقش قدم پہ نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مختلف انداز سے کبھی فرمایا خالف الیہود، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المجوس، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، نصرانیوں کی مخالفت کرو، اغیار کی مخالفت کرو، دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ممانعت، مکمل طور پر روک اور پابندی اور قدغن، اس کے باوجود مسلمان اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف صادق آ رہی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، گزشتہ قوموں کی تم پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، اور بالشت و بالشت جس طرح سے جنہوں نے روش اختیار کی تھی، جو طریقے انہوں نے اختیار کیے تھے، تو ان کی پیروی کرو گے۔
آج مسلمانوں کے بال کٹنگ کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی پوشاک کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے ملبوسات کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی نشست و برخاست کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے اقوال افعال تک کو دیکھ لیجئے آپ۔ یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، اغیار کی مخالفت ہو رہی ہے، مشرکوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ قرآن کریم صاف منع کر رہا ہے، اللہ رب العالمین صاف منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان میں سے جو دوستی کرو گے تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اور نصوص رمضان کے تعلق سے جو نصوص وارد ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، آپ ان کو پڑھ لیجئے اور اچھی طرح سے پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے منع فرمایا تھا۔ لیکن اس سے پہلے چند چیزوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غور سے پڑھیے اور بنظر غائر ان کا مطالعہ کیجئے، ایک بار نہیں انیک بار، متعدد مقامات پر، متعدد واقعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بدمعاش قوموں سے دور رہنے اور ان کی ریشہ دوانیوں سے بچنے اور ان کی مخالفت کرنے کا حکم جاری فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی ہدایت کو دیکھ لیجئے۔ یہودی جوتا پہن کر نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی امت کو حکم دیا کہ تم جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہودی اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے اور موزے پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ باقاعدہ اس کو برتا کرتے تھے اور آمین زور سے کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ تم امام کے پیچھے وَلَلضَّالِّينَ پڑھنے کے بعد آمین زور سے کہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اس سے چڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، اتنا حسد کوئی بھی قوم کسی چیز پر نہیں کرتی جتنا یہودی تمہاری تامین آمین کہنے سے اور ایک دوسرے کو سلام کرنے سے چڑھتے ہیں۔ لہٰذا تم زور سے آمین پکارا کرو اور تم ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ایک مسلمان سے ملاقات کر کے ان کو سلام کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اسی طرح سے داڑھی میں خضاب لگانے کی بات ہے۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ داڑھیوں میں خضاب لگانا معیوب سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، یہودی اور نصرانی لوگ خضاب نہیں لگاتے اپنی داڑھیوں میں، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو۔ آگے ہم چلتے ہیں اور جہاں سے ہم نے بات اٹھائی تھی اور جو بات کہنا میں چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو، اور یہ مسنون ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ اللہ اکبر، کیا تعلیم ہے اور کتنی شفاف تعلیم ہے اسلام کی، اور کتنی صریح تعلیم ہے اسلام کی، اور کس قدر مبنی بر عدل اور مبنی بر حقیقت اور مبنی بر صداقت تعلیم ہے کہ یہودی اور ہمارے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، اور اسی لیے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ عاشورہ کے روزے کو آپ لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواباً یہ عرض کیا کہ اسی تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی تھی، اور انہوں نے بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا۔
پھر ان کی پیروی کرتے ہوئے صرف 10ویں تاریخ کو یہودیوں نے روزہ رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے اور فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے تابعداری کے اولا اور مستحق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا یہاں وہ نقطہ پوشیدہ ہے جو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روزہ اور اس روزے میں ایک عقدی پہلو یہ بھی ہے کہ ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت یہاں بھی ہونی چاہیے اور ضروری طور پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت عاشورہ کے روزے کے تعلق سے بھی شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے روزے میں افطاری کا معاملہ، اور یہاں بھی ایک اعتقادی پہلو یہ جھلکتا ہے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ افطار میں جان بوجھ کر کے تاخیر کرتے تھے، جان بوجھ کر کے، اور ہمارے یہاں بعض مسلمانوں کے یہاں یا مسلمانوں کے بعض طبقے کے یہاں احتیاط کے نام پر تاخیر سے افطار کیا جاتا ہے اور جلدی سحری کھا لی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ اللہ اکبر، ہمیشہ میری امت کے لوگ غالب رہیں گے، ہمیشہ میری امت کے لوگ کامیاب رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ اسے مؤخر کرتے ہیں، تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ اندازہ کیجئے، اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ افطار میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اور جیسے ہی سورج ڈوب ہو جائے اور غروب ہونے کے بعد جیسے ہی مؤذن اذان دے دے آدمی کو افطار کر لینا چاہیے۔ ایک مسئلے کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جب تک مکمل اذان ختم نہیں ہو جاتی جب تک افطار نہیں کرتے، یہ غلط ہے، اور اس جانب توجہ مبذول کی جانی چاہیے اور لوگوں کا دھیان اس طرف جانا چاہیے کہ جیسے مؤذن نے اللہ اکبر کہا، اگر کوئی مؤذن وقت پر اذان دیتا ہے تو جیسے مؤذن نے اللہ اکبر کہا اذان شروع ہو گئی، خلاص اب اذان کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، اور اس میں تاخیر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور مؤذن کے آخری کلمات تک انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط کے نام پر 1 منٹ 2 منٹ رکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خیر اور بھلائی اسی میں ہے امت محمدیہ کی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں، مانیں اور سمجھیں اور جانیں اور نافذ کریں، برتیں اس چیز کو کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر چیز میں کی تابعداری جس طرح سے ضروری ہے، اسی طرح سے یہاں بھی اس کی ضرورت ہے، اور آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے، اور جو احتیاط کے طور پر 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ تاخیر کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ اسی طرح سے سحری میں جو لوگ احتیاط کے طور پر بہت پہلے کھا لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ آدمی اتنا پہلے کھا لے کہ 50 آیت 40 آیت پڑھ لے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اذان کا انتظار کرے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہے اور دوران کھانا پانی پی رہا ہے، دوران میں اذان شروع ہو گئی تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کھا رہا ہے 1-2 لقمے باقی رہ گئے ہیں تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے، اس کی گنجائش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس طرح کے آثار اور اس طرح کی مرویات موجود ہیں، لہذا یہ برتا جانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اغیار کی مخالفت کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی اور تابعداری کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق چلائے، ہماری زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈھالنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور عمل کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ i+ ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز،
اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، اسمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔